السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ اللہ تعالیٰ کا قیامت والے دن فیصلے کے لیے آنا۔ حدیث سے مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر کہے گا میں بادشاہ ہوں، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلے کے لیے آئے گا۔ اس کے آنے کے وقت اس کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی اور ساری مخلوق اس کی عظمت اور جلال اور رعب اور دبدبے سے بے ہوش ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سورۃ الفجر میں فرماتے ہیں، کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا وَجَاءَ رَبُّکَ وَالْمَلَکُ صَفًّا صَفًّا۔ یقیناً جس دن زمین کود کود کر برابر کر دی جائے گی اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرمائے گا صفیں باندھ کر آ جائیں گے، اور فرشتے صفیں باندھ کر آ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دو، اس لیے کہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے اور میں بھی ان کے ساتھ بے ہوش ہو جاؤں گا، پھر سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، میں دیکھوں گا کہ موسیٰ عرش کا کنارہ پکڑے ہوئے ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ آیا وہ بے ہوش ہوئے تھے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آئے ہیں، یا وہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ کیا ہے۔ قیامت کے دن جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور انتہائی پریشانی میں ہوں گے تو یہ چاہیں گے کہ اللہ جلد از جلد ان کا فیصلہ کر دے، پھر جب میدان حشر میں ان کا ٹھکانہ طویل ہو جائے گا اور ان کی تکلیف بڑھ جائے گی تو انبیاء کرام کے پاس جائیں گے تاکہ وہ اللہ رب العزت سے حساب کے لیے سفارش کریں۔ سورۃ المرسلات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لہم فیعتذرون ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین فإن کان لکم کید فکیدون۔ ترجمہ ہے، آج کا دن وہ دن ہے کہ یہ بول نہ سکیں گے، نہ انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ یہ ہے فیصلے کا دن، ہم نے تمہیں اور اگلوں کو سب کو جمع کر لیا ہے، سو اگر تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو۔ حدیث سے مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں سب لوگوں کا سردار ہوں گا۔ کیا تم جانتے ہو کہ ایسا کیوں کر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پہلے اور بعد کے لوگوں کو ایک سرزمین پر اکٹھا کرے گا، اس طرح سے کہ ایک پکارنے والا انہیں اپنی بات سنا سکے اور نگاہ ان کو دیکھ سکے، اور سورج قریب ہو جائے گا، لوگ ناقابل برداشت تکلیف میں ہوں گے، پھر ان میں سے بعض سے کہیں گے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم کس پریشانی میں مبتلا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو نہیں دیکھو گے جو تمہارے رب سے تمہارے لیے سفارش کرے؟ پھر بعض لوگوں سے کہیں گے تم حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ، چنانچہ وہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے
اور کہیں گے اے آدم علیہ السلام، آپ انسانوں کے باپ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ کے اندر اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو آپ کا سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، چنانچہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کریں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس پریشانی میں ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے میرا رب آج بہت غصے میں ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کبھی غصے میں نہیں آیا اور نہ اس کے بعد کبھی اس طرح غصے میں آئے گا۔ اس نے مجھے درخت کا پھل کھانے سے روکا، لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی۔ آج مجھے اپنی فکر ہے، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر وہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس باری باری آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ ان میں سے ہر ایک معذرت کرے گا اور سب یہی کہیں گے آج میرا رب اتنا غصے میں ہے کہ اس سے پہلے وہ کبھی اس طرح غصے میں نہیں آیا اور نہ کبھی اس کے بعد اس طرح غصے میں آئے گا۔ آج مجھے خود اپنی فکر ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم محمد کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ میرے بعد آئیں گے اور کہیں گے اے محمد، چنانچہ وہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے محمد، آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کیجیے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس پریشانی میں مبتلا ہیں؟ پھر میں چل کر عرش کے نیچے آؤں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ میرے اوپر اپنی کچھ تعریفیں الہام کرے گا جو مجھ سے پہلے کسی پر نہیں کیا۔ پھر کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور جو مانگنا ہے مانگو، تمہیں عطا کیا جائے گا، اور جو سفارش کرنی ہے کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا اے میرے رب، میری امت، میری امت۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جن پر حساب نہیں ہے جنت کے دروازے میں دائیں دروازے سے داخل کرو اور بقیہ دروازوں سے بھی، اور جو وہ لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جنت کے دروازوں کے پٹوں میں سے 2 پٹوں کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہے جتنا مکہ اور بصرہ کے درمیان کا فاصلہ۔ پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، انہیں ان کے نام اعمال دیے جائیں گے، میزان نصب کیا جائے گا اور پھر حساب لیا جائے گا۔ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ جنت میں، اور جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ جہنم میں جائے گا۔